کہ لوگوں میں یہ خیال ہے کہ مکہ والے صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، حج افراد، قران اور تمتع۔ لوگوں میں یہ خیال مشہور ہے، بلکہ اہل علم میں بھی یہ اختلاف موجود ہے کہ مکہ والے صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ اصل میں قرآن کی ایک آیت سے شبہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر حج کی قربانی کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ نے فرمایا یہ قربانی مکہ کے علاوہ لوگوں کے لیے ہے کہ حج کی قربانی کرو، قربانی نہیں کر سکتے ہو تو 10 روزہ رکھو، 3 روزہ حج کے دنوں میں اور 7 روزہ جب تم حج سے لوٹ جاؤ تب۔ یہ مکہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ اس وجہ سے اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ قربانی والا حج اہل مکہ کے لیے نہیں ہے، بغیر قربانی والا حج ان کے لیے ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مکہ والے بھی تینوں قسم کا حج کر سکتے ہیں، اور آپ بھی جیسے دنیا والوں کے لیے حکم ہے ویسے مکہ والوں کے لیے حکم ہے، جو چاہے حج افراد کرے، جو چاہے حج قران کرے، جو چاہے حج تمتع کرے۔ لیکن افضل حج کیا ہے؟ حج تمتع۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج قران کیا ہے، لیکن آپ نے تمنا ظاہر کی ہے کہ اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا تو میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، پھر حج کا احرام الگ سے باندھتا۔ اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ ماشاءاللہ دھیان سے سن رہے ہیں۔ جب پہلے عمرہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں حج کے دنوں میں حج کا الگ سے احرام باندھتے ہیں تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع کرنا افضل ہے، لیکن جو بھی حج کرنا چاہے، مکہ والا ہو غیر مکہ والا ہو، کوئی بھی قسم کا حج کر سکتا ہے۔ مکہ والا جب حج کرتا ہے، جو بھی حج کرے، تو اس کے لیے 2 خصوصیت ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو بھی حج کرے، قربانی والا حج کرے یا بغیر، حج قران کرے یا تمتع کرے، اس کو قربانی نہیں دینی ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے اس کو قربانی نہیں دینا، ایک چیز۔ دوسری خصوصیت اہل مکہ کو یہ حاصل ہے کہ وہ طواف وداع نہیں کریں گے، کیونکہ طواف وداع کس کے لیے ہے؟ جو مکہ چھوڑنے والا، اسے تو مکہ چھوڑنا نہیں ہے، مکہ ہی میں رہنا، اس لیے طواف وداع نہیں۔